ایریز کی نیچرل ابیلٹیز اپنی پیک پر پہنچے گی اور یہاں سے لائف کا ایک نیا سرکل شروع ہوگا، کامیابیوں کا ایک نیا سرکل شروع ہوگا۔ آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوگی کہ آپ بڑی پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، کمپٹیشن والی پلاننگ کر سکیں گے۔ اب آپ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، یہ تو صرف رب کی وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ مہربانی ہے جس نے یہ نعمتیں بغیر ہماری درخواست کے ہمارے لیے کھول دی۔ السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منتھ آف اپریل کے تمام ایسٹرولوجیکل ایونٹس پورے مہینے میں جتنے بھی ہوں گے ان کی جو پریڈکشنز ہیں، اس سے ان نعمتوں سے آپ جو فائدے اٹھا سکتے ہیں، آپ کو کن سیکٹرز میں اپنی انرجیز کو یوز کرنا چاہیے، کون سے نئے فیولز آپ کو میسر آئیں گے، سب تفصیل اس ایک ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کے رولنگ پلانٹ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ مارس ایک نیا آربیٹل موومنٹ شروع کرے گا اپریل کی 9 تاریخ سے، وہ آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ مارس کے فرسٹ اینگل پر آنے سے ایریز خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ ایریز کی نیچرل ابیلٹیز اپنی پیک پر پہنچے گی اور یہاں سے لائف کا ایک نیا سرکل شروع ہوگا، کامیابیوں کا ایک نیا سرکل شروع ہوگا۔ مارس جب بھی ایریز اینگل پر آتا ہے تو اب ہر 6 ہفتوں کے بعد ایریز کے لیے نئے رستے کھلتے جائیں گے۔ ابھی یہ آپ کے فرسٹ اینگل پر 6 ہفتوں کے لیے جب ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کی تمام کھوئی ہوئی صلاحیتیں، آپ کریٹیو تھے، آپ انرجیٹک تھے، آپ فائنینشلی اسٹرانگ تھے، آپ کے پاس اپرچونٹیز تھیں، پھر کسی وجہ سے وہ کھو گئیں جب مارس 12 اینگل پر تھا۔ اب دوبارہ آپ کے پاس رستے کھلنا شروع ہوں گے۔ مارس کی جو جنرل سی پریڈکشن ہے، جو ایوریج پریڈکشنز ہیں، جو کامن پریڈکشنز ہیں، پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اینڈ دین پھر جو ادروائز پلانٹری پوزیشنز جو پورے اپریل میں رہے گی، اس کے ساتھ مل کر مارس آپ کو کیا فائدے دے سکتا ہے، اس کی بھی کچھ تشریح بیان کروں گا۔ فرسٹ اینگل پر مارس کا اپیئر ہونا پہلے تو آپ کی کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو بحال کرے گا۔ دوسرا، آپ کی اٹریکشنز ان آل سیکٹرز، اٹریکشنز ان لو، اٹریکشنز ان جاب، اٹریکشنز ان یور بیوٹی، یہ سب انکریز کرے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مارس ہمیشہ ہی جسمانی کمزوریوں کو، مائنڈ سینسٹیوٹیز کو، ایموشنل بے قاعدگی کو، ایموشنل ڈسٹربنسز کو بیلنس کر دیتا ہے، ڈسپلن میں لے آتا ہے، آپ کی فوکسنگ اسکلز کو پاورفل کرتا ہے۔ اینڈ یہ بات بھی طے ہے کہ ڈیورنگ دا سیزن آف مارس، اسپیشلی ان دا ایریز سیکٹر، ایریز میں رسک ٹیکنگ اسکلز بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب اسکلز جو آپ کی نیچرل پیکج میں آپ کو ملی ہوتی ہیں، یہ انکریز کرتی ہیں، تو اسپیڈ آف سکسیس انڈائریکٹلی انکریز کرتا ہے۔ اس اسپیڈ آف سکسیس میں آپ فائنینشیل اچیومنٹس، ایجوکیشنل اچیومنٹس، ہیلتھ اچیومنٹس اینڈ اپنی جو انویسٹمنٹ سائیڈ کے ڈیسیجنز ہیں وہ فاسٹ لیں گے، افیکٹو لیں گے، پروفٹیبل لیں گے، ایزیلی لیں گے، اینڈ آپ کو چیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا ایریز۔ یہ اس کے فرسٹ اینگل کے ایڈوانٹیجز تھے۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ایسے بھی ہیں کہ آپ اپنے لاسز کو کور کرنے میں زیادہ مچلنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب اب آپ کے اندر چین نہیں آئے گا جب تک آپ اپنی انسلٹس کو کور نہ کر لیں، جب تک آپ اپنی لیٹیگیشنز کو کور نہ کر لیں، جب تک آپ اپنی لائبلٹیز کو کور نہ کر لیں، جب تک آپ اپنے خوف پر قابو نہ پا لیں، جب تک آپ اپنی زندگی میں دیگر ریگریٹس کو ریپیئر نہ کر لیں، اب آپ کو چین نہیں آئے گا، اور ایسا 9 اپریل سے ہونا شروع ہوگا۔ اس کے کچھ اور بھی ایڈوانٹیجز ہیں، میں نے اس کے کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کے لیے تحریر کیے تھے تاکہ
وہ چیزیں جو صرف اپریل میں 2026 میں دیگر پلانٹری ایکشنز کے ساتھ مل کر آپ کو میسر آ سکتی ہیں، اس کا بھی کچھ ذکر کروں۔ اس کا جو پہلا ایڈوانٹیج دیگر پلانٹ جن کا بھی میں ذکر کروں گا جو اپریل میں ابھی آئیں گے، لیکن مارس کیونکہ اس وقت میں ڈسکس کر رہا ہوں تو اس کے کچھ بلٹ پوائنٹس بیان کرتا ہوں۔ آپ کی کریج اور آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے یہ ایک ہی لائن پر آ جائے گی۔ آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوگی کہ آپ بڑی پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، کمپٹیشن والی پلاننگ کر سکیں گے۔ اب آپ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، یہ کوالٹی بنے گی ابھی 9 اپریل سے۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے لو پوٹینشلز جو یا تو آپ نے خود لو کر لیے ہیں یا قدرتی طور پہ لو تھے یا حالات نے لو کر دیے تھے، وہ لو پوٹینشلز دوبارہ یا تو میرٹ پر آ جائیں گے یا میرٹ سے بھی ہائی ہوں گے۔ سو ایسے کیس میں عمومی طور پر جب آپ کے پوٹینشلز لو ہوتے ہیں تو انسان ذرا کمپرومیٹیو رویے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل بائی دا سپورٹ آف مارس اٹ از ڈیم شیور کہ آپ اپنے ہائی اینڈ پوٹینشلز کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی کی رہنائیوں کی طرف جائیں گے۔ اینڈ اس کا آخری ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی جو مائنڈ اسکلز ہیں وہ کریٹیو لیول پر آ جائے گی۔ جو کوئی نہیں سوچ پا رہا، جو کوئی کر نہیں رہا، یا اگر کر رہے ہیں تو ان کا طریقہ یا ان کا لائن آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے، آپ اس لائن آف ایکشن میں مزید سہولتیں پیدا کر لیں گے۔ مارس اس طرح سے آپ کو ایڈوانٹیجز دے گا اپریل میں۔ اب دوسرا ایونٹ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرکری نام کا پلانٹ ہے، یہ 15 اپریل کو آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ فرسٹ اینگل کا مطلب ہے یہاں سے اب اس کا ایک نیا آربیٹل سرکل شروع ہوا، یہاں سے سمجھیں اس کی ایک نئی روٹیشن شروع ہوئی۔ مرکری آپ کے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ پریزنس آف مائنڈ کو سپورٹ کرتا ہے، یہ میجیکل کمیونیکیشنز کو سپورٹ کرتا ہے، یہ لرننگ اسکلز کو ہائی لیولز پر لے جاتا ہے، آپ کی سمجھنے، آپ کی انڈرسٹینڈنگز یہ انکریز کرتی ہے۔ سمجھنے کا مطلب ہے لوگوں کے رویے بھی سمجھنے، کتاب سمجھنا، رولز سمجھنا، یہ تو جنرل سی بات ہے۔ لوگوں کی چھپی ہوئی سازشیں بھی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ مرکری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی انگزائٹی جاتی رہے گی۔ کوئی ایسا ایریز میل یا فیمیل، کم عمر ایریز ہوں یا میچور ایج کے ایریز ہوں، اگر ان کے درمیان ان کے ذہن پر کوئی بوجھ تھا، خوف تھا، آئسولیشن تھی، ایون نان رومانٹک تھا، مطلب وہ غموں کی زد میں آ کر ریلیشن شپ پلیجرز، ریلیشن شپ اٹیچمنٹس، سول ایکسچینجز کو بھی ضائع کر بیٹھا تھا، وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ مرکری کی اس پوزیشن کی وجہ سے آپ کی جو پرفارم کرنے کی طاقت ہے، مینٹلی پرفارم کرنے کی طاقت ہے، وہ بڑھ جائے گی۔ مینٹلی پرفارمنسز اگر بڑھیں تو وہ کسی ایک سیکٹر کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ سادہ لفظوں میں جب دماغ ہی اپنے بہترین انداز سے کام کر رہا ہو تو چیزیں تیزی سے پروڈیوس ہوتی ہیں، ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، پروفٹس گین ہوتے ہیں، کیلکولیشنز ہوتی ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے، یا پھر ادروائز فیوچر اورینٹڈ لانگ ٹرم پلاننگز سامنے آتی ہیں۔ سو مرکری آپ کے لیے اس طرح جنرل ایڈوانٹیجز دے گا، لیکن اس کے کچھ اسپیشل ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اسپیشل ایڈوانٹیجز میں یہ آپ کے لیے تھرڈ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے۔ ایسے ایریز جو کسی بھی طرح سے فیملی کے ساتھ یونٹی فیل نہیں کر رہے تھے، انہیریٹڈ وراثتی پرابلمز تھے، ذہنی خیالات نہیں مل رہے تھے، یا آپ فیملی کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے تھے، یا فیملی آپ کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر رہی تھی، اٹ از ویری ایکسپیکٹڈ بائی دا سپورٹ آف دس ہول اپریل پلانٹری ایکشن، آپ کے تعلقات فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سوشلی یہ سب بہتر ہو جائیں گے۔ سو مرکری آپ کو اس طرح سے فائدے دے گا 15 اپریل سے۔ اب اگلا ایڈوانٹیج دیکھیے کہ 20 اپریل کو سورج ہمیشہ ہی تیسرے ہفتے میں ایک نئے اینگل پر جاتا ہے۔ سورج آپ کے لیے فرسٹ اینگل پر تھا
ابھی بھی فرسٹ اینگل پر ہے. جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے گی تو وہ آپ کو ادروائز پالش کرے گا. سورج کی پالشنگ اسکلز ہمیشہ ڈیل میکنگ کے لیے، چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، کیپٹن اسکلز کے لیے، اسپرچول بلیفز کے لیے بہت عمدہ تھی. اب یہ جب سارے بلیوز آپ کو 20 اپریل تک ملتے رہیں گے تو 20 اپریل کو سورج اپنی سپیڈ سے شفٹ ہو جائے گا آپ کے سیکنڈ اینگل پر، اور سیکنڈ اینگل کا بیہیویئر بدل دے گا. آپ نے منتھ آف مارچ میں 20 اپریل تک، 20 مارچ سے 20 اپریل تک آپ نے جو بھی اپنے بلیوز بنائے ہوں گے، اپنے آپ کو سمجھا ہوگا، انوائرمنٹ کو سمجھا ہوگا، ملکی حالات کو سمجھا ہوگا، خطے کے حالات کو سمجھا ہوگا، یا پھر لوگوں کو سمجھا ہوگا، معاشرے کو سمجھا ہوگا، آپ نے اپنے بزنس کو سمجھا ہوگا، آپ نے اپنی جاب روٹین کو سمجھا ہوگا، آپ نے اپنی ہیلتھ کو سمجھا ہوگا. یہ ساری انڈرسٹینڈنگز ریوارڈز میں کنورٹ ہونے لگیں گی. دا سنگل بیس لائن از یور انڈرسٹینڈنگز کنورٹ انٹو دا ریوارڈز. اینڈ ریوارڈز کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹ ان دا لائف ود ہائی فریڈم، development in the relationship with high attachment, development in the lifestyle with high energies, development in your planning with confidence, development in your source of income with attentions from the bosses and from the vendors and from the colleagues, and lastly you become lucky. Sun in second angle is always gives you the high end rewards, unexpectedly positive. آپ نے سوچا تھوڑا ہوگا، ملے گا زیادہ. سورج کی یہ فیورز آپ کو ادروائز نمایاں حیثیت پر لے جانے میں بھی کامیاب رہے گی. نمایاں حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ روٹین پرفارم کرتے کرتے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر پائیں گے. اس کا اگلا فائدہ سنیے. اب یہ جو فائدے ہیں یہ بلٹ پوائنٹس ہیں، وہ بلٹ پوائنٹس جو مارس کی نئی پوزیشن سے، مرکری کی نئی پوزیشن سے، سورج کی نئی پوزیشن سے، تینوں چاروں سے مل کر آپ کو کیا میسر آ سکتا ہے. اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو لائن آف ایکشنز ہیں وہ شفٹ ہوں گے جدیدیت کی طرف. آئی ٹی یوز کرنا، آن لائن ایکٹیویٹیز کرنا، نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنی کمپنی کے لیے یا اپنی زندگی کے لیے یا اپنے امپلائیز کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے نئے قوانین بنانا، اور وہ قوانین لاؤڈ ہونا، کلیئر ہونا، انڈرسٹینڈ کرنا، لوگوں کا ان قوانین کے ساتھ مرج ہونا، آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا، یہ ممکن ہوگا. اینڈ دس اے بگ تھنگ، اٹ از ناٹ اے جنرل تھنگ. اس سے الجھاؤ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے وہ تصادم ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قانون صحیح بنائے تھے، سامنے والا انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا. لیکن اب جب آپ قانون اپریل میں 20 تاریخ کے بعد اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی صحت کو، اپنے ریلیشنز کو، اپنی سنسیئرٹیز کو، اپنی اسپرچولیٹی کو ٹیون کرنے کے لیے نئی قوانین کی لسٹ بنائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ مرج ہوں گے. دس از اے نیو تھنگ ان دا منتھ آف اپریل ان 2026. پھر آپ کی فائنینشیل اویئرنیس بڑھے گی. اگر کوئی ایریز صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی کوششیں کر رہا تھا تو اب وہ اپر لیئر آف سکسیسز میں انٹر ہونے کی کوشش کرے گا ان دا منتھ آف اپریل آفٹر 20th آف اپریل. فائنینشیل اویئرنیس کا مطلب ہے انٹرنیشنل تھنکنگ، ہائی لیول آف ریوارڈز، لائف میں اچیومنٹس کے لیے کوششیں کرنا. صرف ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش پیچھے رہ جائے گی، اچیومنٹ یا نیو لیگسیز کریٹ کرنے کی کوششیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اینڈ لاسٹلی آپ کی جو ریزسٹنسز تھیں لائف میں، لائک آپ کی اپنی سستیاں ہی آپ کو تنگ کرے جا رہی تھیں، لوگ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے، کوئی ڈلیما تھا آپ کے اندر، کوئی ریگریٹ تھا آپ کے اندر، یہ چیزیں بھی ریکور ہوں گی. اینڈ اس سے ریزسٹنسز ریپیئر ہوں گی تو آپ کے لیے سورج کی یہ نئی پوزیشن غیر معمولی کامیابیاں پیدا کرنے کے لیے ریڈی ہے اپریل میں. اینڈ ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی ایریز، اس میں آپ کا کیا کمال ہے. یہ تو صرف رب کی وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ مہربانی ہے جس نے یہ نعمتیں
بغیر ہماری درخواست کے ہمارے لیے کھول دی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر رب نے کھولی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی آرڈر ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیمانڈ ہے۔ اس کو سادہ سمجھیے، اگر سورج طلوع ہوا ہے تو بظاہر تو وہ صرف ایک پلانٹ کی پوزیشن ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، روشنی ہو گئی، لیکن رب تعالیٰ نے وہ روشنی کی کیوں ہے، اس روشنی سے آپ کیسے فائدے اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہوتا ہے۔ بہاریں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ان بہاروں میں اپنی زندگی کے ثمرات کیسے حاصل کرنے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ادروائز وہ دن طلوع ہوگا اور اس کا ایک اینڈ ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ مطلب وہ کیا بہار، وہ آپ نے اسے یوز نہیں کیا۔ دا نیکسٹ تھنگ، وینس 24 اپریل کو آپ کے تھرڈ اینگل پر اپیئر ہوگا، یہ جیمنائی اینگل ہے۔ آپ کے ڈیسیجنز صرف جذباتی نہیں رہیں گے، آپ کے ڈیسیجن جذبے سے بھی بھرے ہوئے ہوں گے، سنسیئرٹی، کانفیڈنس، اسپرچویلٹی، لو لائف، یہ سب جذبات ہوں گے، لیکن میرٹس پر ہوں گے۔ جذبات کی رو میں، جذبات کی روش میں عمومی طور پر لوگ دل کی سنا کرتے ہیں، لیکن جب وینس جیمنائی اینگل پر ہو تو دل اور دماغ ایک لائن پر آ جاتے ہیں۔ اگر دل کسی خواہش میں مبتلا ہو بھی تو دماغ اس کو رستہ دکھاتا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اینڈ دس از آلسو ویری گڈ، اس سے جو آپ کی عزت افزائی ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ اس سے آپ کے اندر جب دل اور دماغ ایک ہی لائن پر ہوتے ہیں تو سیٹسفیکشن ایک قیمتی مٹیریل آف لائف ہے۔ سیٹسفیکشن، اطمینان قلب، اطمینان اگر دل میں نہ ہو تو آپ کی کامیابیاں بھی آپ کو سکون نہیں دیتی، لیکن جب وینس جیمنائی اینگل پر آتا ہے تو اطمینان میسر آتا ہے۔ اینڈ وینس کے جیمنائی اینگل پر آنے سے آپ کی جو ریلیشن شپ سائیڈ کی سٹرگل ہے وہ بھی ریپیئر ہو جائے گی۔ ریلیشن شپ سائیڈ کی سٹرگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دل مل نہیں رہے، شکوک پیدا ہو رہے ہیں، یا آپ نے ہی، چاہے آپ میل ایریز ہیں چاہے آپ فیمیل ایریز ہیں، کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں ریلیشن شپ میں، کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا رہے ہیں، تو آپ اس سے یا تو باز آئیں گے یا پھر اس کا کوئی حل نکل آئے گا، یا پھر آپسی ریلیشن شپ میں وہ طمانیت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، تو وہ طاقت پیدا ہوگی۔ اینڈ ریلیشن شپ سے جو ایڈوانٹیجز ملا کرتے ہیں، جو کامیابیاں ملا کرتی ہیں، جو عزتیں ملا کرتی ہیں، وہ بھی میسر آنا شروع ہوں گی۔ لاسٹلی دو چیزیں، فل مون ہوگا 2 اپریل کو۔ فل مون از آلویز ویری ہیلپ فل فار دا ایریز، فار دا پراپرٹی سیلنگز، فار دا پراپرٹی انویسٹمنٹس، فار دا نیو فورس آف لائف۔ اینڈ یہ 2-2.5 دن کا ایونٹ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک ایونٹ ہوگا۔ پھر نیا چاند ہو جائے گا 18 اپریل کو، نیا چاند بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوگا۔ یہاں سے سمجھیں آپ کی جو سول سائیڈ کی جذباتی کیفیت ہے اس میں بھی نیو ٹرینڈز پروڈیوس ہوں گے۔ ان نیو ٹرینڈز کی پروڈکشن سے آپ اپنی زندگی کے کئی شعبوں میں نئی ترتیب دیکھیں گے۔ اب یہ جتنے بھی ایونٹس میں نے بیان کیے، مارس کا آپ کے فرسٹ اینگل پر آنا، مرکری کا آپ کے فرسٹ اینگل پر آنا، سورج کا آپ کے سیکنڈ اینگل پر آنا، وینس کا آپ کے تھرڈ اینگل پر آنا، یہ سب ایسے ایونٹس ہیں جنہیں میں نعمت خداوندی کہتا ہوں، بن مانگے، مفت میں، اور آپ کو ٹیون کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ایریز اپنی زندگی، اپنے مقاصد، اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ سنسیئر ہے، تو میں پروفیشنلی یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم، اٹ از اے اسٹارٹ آف سیکنڈ کوارٹر آف 2026، جب آپ اپنے آپ کو ٹیک آف موڈ پر لا سکتے ہیں۔ اس اثنا میں اگر کوئی ایریز اپنے آپ کو گروتھ میں نہ دیکھے، ڈیلز نہ بنا سکے، ریلیشن شپ نہ چلا سکے، ہیلتھ ٹھیک نہ کر سکے، فائنینشلی اپنے آپ کو انکریز نہ کر سکے، اور کمپلیننگ رہ رہا ہے، تو وہ اس چیز کو ضائع نہ کرے۔ رولز تو میں پروفیشنل ہوں، پچھلے 26 سال سے انہی ستاروں کو پڑھ رہا ہوں، سو اسے پھر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کمیاں ہوتی ہیں انسان میں، جیسے آپ لوگ کھانا روز کھاتے ہیں، وہ کھانا نعمت ہے، میں کھاؤں،
میرا کیمرہ مین کھائے یا کوئی اور کھائے، میرا ٹیم ممبر کھائے، تو سب کے اوپر اثر ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیز آر دا فیولز. وہ نعمت ہے. کسی کے سسٹم نے اس کو کم انرجیز میں کنورٹ کیا، کسی کے سسٹم نے اسے انرجیز میں بھی کنورٹ کیا، اور ایٹنگ پلیجرز بھی لیے. یہ سب بندوں کی اپنی لائف اسٹائل اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پچھلے سالوں میں اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکے، اپنی کامیابیوں میں، اپنے مقاصد میں، اپنے جذبات میں، اپنی روحانیت میں، اور اب کرنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے جسے ہم پرابلم سالونگ ریمیڈی کہتے ہیں. وہ آپ سورہ شمس دن میں 5 دفعہ تلاوت کریں، اس سے خیر اور برکت میسر آئے گی. اور بلو سفائر از اے سائنٹیفک ریمیڈی جس سے آپ کے اندر کی وہ کمزوریاں جو انسان یا ایریز خود اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں وہ ریپیئر ہونے لگتی ہیں، انرجیز بوسٹ ہونے لگتی ہیں، اینڈ پروٹیکشنز بھی ملتی ہیں. ایک بہت اچھی کوالٹی کا بلو سفائر پہنیے. اگر آپ کی عمر 25 سال ہے تو 8 کیرٹ کافی ہے. اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو پھر 10 کیرٹ کی طرف چاہیے. اگر آپ نے ایک اچھی کوالٹی کا بلو سفائر پہنا، فائن کوالٹی، پیور، نیچرل، اور ساتھ میں آپ نے یہ سورہ شمس پڑھی، تو معاملات حل ہو جائیں گے. سٹون خریدتے ہوئے ہمیشہ ہی دھیان کیا کریں لیب کریٹڈ سٹونز یا ایسے سٹونز جو کہ ایسے مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جو دکھتے تو بلو سفائر ہیں، لیکن مارکیٹ بہت ترقی کر گئی ہے، دکھتے بلو سفائر کی طرح لیکن ہوتے بلو سفائر نہیں ہے. باقی کوالٹی وائز ان کی کلیئرٹی وغیرہ چیک کر کے پھر لیا کریں، تو آپ کے لیے وہ کافی مددگار ثابت ہوں گے. وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر آپ کو میسر نہ آئے یا آپ کو نالج نہ ہو کہ میں یہ کہاں سے بائی کروں، یا آپ کو، تو پھر آپ آن لائن ایسٹروجیم آفیشیل کے جو سٹور ہیں وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں. سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں آرڈر کر سکتے ہیں. میں نے بھرپور انداز سے، پوری توجہ سے تمام وہ پوزیشنز کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو اپریل میں آپ کے لیے میسر ہوں گی. اب آپ اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں یہ وقت آپ کو بتا دے گا. جب آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا اس ویلاگ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سمجھنے کے لیے جو ڈیٹس میں نے آپ کو دی ہیں وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ کیلنڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان ڈیٹس پر آپ میں تبدیلیاں محسوس ہونے لگ جائیں اور آپ کو میری باتیں یاد آئیں تو دعاؤں میں بھی مجھے پھر ضرور یاد رکھ لیجیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. ایریز آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے